صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اغلبیت کی بنا پر 571 عیسوی میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے بولیے؟ 571 عیسوی میں۔ لیکن 610 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے۔ جب حضور نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے 610 عیسوی میں، تو سمجھ لیں کہ اب ہمیں امت مسلمہ کی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ محتاط ترین اندازے کے مطابق 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہد مسلسل کے ساتھ، جہد شاقہ کے ساتھ جزیرہ نما عرب کے ایک وسیع و عریض رقبے کے اوپر اسلامی انقلاب کی تکمیل کر دی تھی۔ کب سے لے کر کب تک بولیے؟ 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک۔ اس کے بعد حضور جا کر رفیق اعلیٰ سے ملے۔ آپ کے بعد خلیفہ بلا فصل، آپ کے جانشین جناب صدیق اکبر نے جیش اسامہ کو روانہ کیا، فتنہ ارتداد کے بارے میں انتہائی مدبرانہ فیصلہ کر کے دین اسلام کو محفوظ کرنے کا ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور 1 سال سے کم مدت میں جزیرہ نما عرب سے فتنہ ارتداد کا کلی خاتمہ کر کے فارس اور روم کو فتح کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر نے بیرون عرب لشکر روانہ کر دیے تھے۔ یعنی کہ جو حضور کی تحریک تھی، جہادی تحریک، جناب صدیق اکبر نے اس میں وقفہ نہیں لایا۔ جس تسلسل کے ساتھ حضور کی تحریک جاری تھی، جناب صدیق اکبر نے اسی تسلسل کے ساتھ اس تحریک کو کیا رکھا بولیے؟ جاری رکھا ہے۔ جناب صدیق اکبر کے دور حکومت میں جنوبی شام کے کچھ علاقے اور عراق میں سے بصرہ اور کوفہ کو فتح کر لیا گیا تھا۔ یعنی بیرون عرب، شام کے جنوبی حصے کے کچھ علاقے، اور اس طرف آئیے تو عراق، اور پھر عراق میں سے بصرہ اور کوفہ کو فتح کر لیا گیا تھا۔ 2 سال 3 ماہ 10 دن تک جناب صدیق اکبر کی حکومت رہی ہے۔ کتنے سال بولیے؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن تک۔ پھر آپ کے بعد جناب فاروق اعظم خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت ہر لحاظ سے تاریخی بھی تھا اور مثالی بھی تھا۔ آپ نے اپنے عہد حکومت میں شمالی افریقہ میں سے مصر کو فتح کیا، اور شام میں حمص، دمشق، انطاکیہ، القدس کو فتح کیا۔ بالآخر قیصر روم کو شکست دی۔ رومن سلطنت کا غرور خاک میں ملایا، سپر طاقت، سپر پاور طاقت کو گرایا۔ دوسری طرف سلطنت فارس ایران کی دھجیاں بکھیری۔ عراق و ایران کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ
طبرستان، جرجان، خراسان، کرمان، سجستان اور آپ کے کابل تک کے شہر کو فاروق اعظم کی فوجوں نے فتح کیا تھا۔ تاہم جہد مسلسل کے ساتھ اسلامی سلطنت کی توسیع جاری تھی، آپ کی جہد شاقہ میں کمی نہیں آئی تھی۔ اچانک مدینۃ الرسول میں مصلی رسول پر نماز فجر کے وقت جناب فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو زخمی کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ ایرانی وار تھا فاروق اعظم پر، بدلہ تھا۔ آپ نے تقریباً 10.5 سال کے عرصے میں اسلام کو عرب کے صحراؤں سے نکال کر شرقن تا غربن تا شمالن 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر اسلامی حکومت قائم کر دی تھی۔ کتنے سال کے عرصے میں بولیے؟ 10 سال کے عرصے میں۔ صدیق اکبر کا دور حکومت کتنے سال رہا بولیے؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ فاروق اعظم کے دور حکومت 10 سال پر مشتمل، 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی۔ 2 سپر پاور طاقتوں کو گرایا گیا، ایران کو بھی اور رومن امپائر کو بھی۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ آپ کے عہد حکومت میں بھی فتوحات کا سیلاب رک نہیں سکا۔ شمالی افریقہ میں سے مصر کے علاوہ لیبیا کو فتح کیا گیا، الجزائر کو فتح کیا گیا، تیونس اور مراکش تک کو فتح کیا گیا، بحیرہ روم میں سمندری جنگوں کا آغاز کیا گیا، قبرص جیسے عظیم جزیرے کو فتح کیا گیا، شمال میں ایشیائے کوچک ترکی کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے عثمان غنی کی فوجیں بحیرہ اسود کے ساحل تک پہنچی۔ پھر آبنائے قسطنطنیہ پر جا کر خیمہ زن ہوئی، جہاں سے قیصر روم کے تخت کی فصیل نظر آتی تھی، اور چین تک عثمان غنی کی فوجیں پہنچ چکی تھی۔ اتنی بڑی سطح پر اسلامی سلطنت کی توسیع ہو چکی تھی سیدنا عثمان غنی کے دور حکومت۔ آپ نے تقریباً 12 سال کے عرصے میں 44 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت کو قائم کر دیا تھا۔ کتنے سال کے عرصے میں بولیے؟ 12 سال کے عرصے میں۔ سیدنا عثمان غنی کے دور حکومت کے جو آخری 2 سال تھے، یہود کی شرارتوں کی وجہ سے فتنہ سبائیت، مسلمان باہمی طور پر انتشار کا شکار ہو گئے تھے۔ فتنہ سبائیت کی کارستانیوں کا نتیجہ تھا کہ مدینۃ الرسول میں عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بعد وہی فتنہ سبائیت، شیعہ نے علی کی چادر لپیٹ کر محب علی اپنے آپ کو ظاہر کر کے حضرت علی کی صفوں میں گھس گئے۔ حضرت علی کے دور حکومت میں فتوحات کا سلسلہ بالکل رکا رہا، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ وجہ مسلمان باہمی انتشار کا شکار ہو چکے تھے۔ حالانکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، ابھی تو جلیل القدر صحابہ موجود تھے، لیکن آپس کے اختلاف کی وجہ سے 1 انچ زمین بھی بولیے فتح
نہیں ہو سکی تھی۔ آپس کا اختلاف کتنا مضر ہے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں۔ علی جیسا شیر خدا، فاتح خیبر اور اسد اللہ، اتنے بڑے بڑے القابات، لیکن ایک انچ زمین بھی آپ کے دور حکومت میں فتح نہیں ہو سکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 4 سال 9 مہینے 4 دن تک آپ کی حکومت رہی ہے۔ کتنے سال بولیے؟ 4 سال 9 مہینے 4 دن تک۔ بالآخر اختلاف اتنی شدت پکڑ گئے تھے، جنگ جمل جیسے حادثات اور جنگ صفین جیسے حادثات پیش آئے۔ مدینۃ الرسول کو دار الخلافہ سے ہٹا کر اسلامی سلطنت کا دار الحکومت بن گیا تھا کوفہ۔ کیا بن گیا تھا بولیے؟ کتنے بڑے نقصان کی بات تھی کہ دار الخلافت کو منتقل کر دیا گیا تھا مدینۃ الرسول سے اٹھا کر کوفہ میں، جو شرارتی لوگوں کا گڑھ تھا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسن ابن علی برسر اقتدار آئے۔ آپ کی حکومت 5 ماہ 26 دن تک قائم رہی۔ آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ بالآخر حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے حکومت کی لگام، اقتدار کی لگام حضرت معاویہ کو سپرد کی، اور حضرت معاویہ متفق علیہ امت کے کیا بن گئے بولیے؟ خلیفہ بن گئے۔ وہ جو اختلاف تھا، انتشار تھا، اس کو کیا کیا؟ حضرت حسن نے ختم کر دیا۔ بہرحال بات طول پکڑتی جا رہی ہے۔ میں مسلمانوں صرف تمہیں اپنی قدر و منزلت سے آگاہ کر کے پھر میں سیرت کے اصل فلسفے کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت راشدہ کا یہ سنہری دور، حضرت معاویہ کا دور خلافت راشدہ کا دور نہیں تھا، اسے خلافت عادلہ تو کہہ سکتے ہیں، خلافت راشدہ نہیں کہا جا سکتا۔ 8 جون 632 عیسوی سے لے کر 28 جولائی 661 تک یہ خلافت راشدہ کا دور رہا ہے۔ کس کا بولیے؟ 632 میں حضور نے جزیرہ نما عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی کیا کر دی تھی بولیے؟ تکمیل کر کے آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے تھے۔ پھر 632 سے لے کر 661 عیسوی تک اس دور کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ کا دور۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ خلافت راشدہ۔